الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں جناب مفتی اکمل مدنی صاحب کی صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب الترکیب۔ اب تک سبق نمبر 10 تک ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ سبق نمبر 11 کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک تقریباً 11 کلپ بنائے جا چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہمارا 11واں کلپ تھا اس میں ہم لوگوں نے قاعدہ نمبر 8 پڑھا تھا، اور قاعدہ نمبر 8 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کبھی جو ہے وہ قرینے کے باعث فعل کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے اور فاعل کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے۔ آج جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، ہم لوگ اگلا جو کلپ ہوگا اس میں ہم لوگ جو ہے وہ اس کی مشق کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ مشق میں ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 6 تراکیب ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا پارٹ نمبر 11 ہے، لیسن نمبر 11 کا پارٹ نمبر 11، جس میں ہم لوگ مشق کر رہے ہیں قاعدہ نمبر 8 کے تحت جو مشق دی گئی ہے اس میں جو سب سے پہلی جو ترکیب ہے وہ ہے نعم ضربا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نعم ضربا کی ترکیب کریں گے ہم کس وقت؟ اس وقت کے جب یہ حل ضربا زیدن کے جواب میں ہو، تو اس کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یعنی حل ضربا زیدن، کیا زید نے مارا ہے؟ تو اب آپ اس کی ترکیب کریں گے اس طرح سے کہ نعم حرف ایجاب، اور جو ہے ضربا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے زید اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ ترکیب نمبر 1 ہو گئی۔ ترکیب نمبر 2 پر آ جاتے ہیں، اور ترکیب نمبر 2 ہے نعم اکلا، اور نعم اکلا یہ کس وقت؟ اس وقت کے یہ جواب میں ہو، حل اکل سبی یو کے جواب میں ہو، تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نعم اکلا اس جملے کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نعم حرف ایجاب، اکلا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے الصبیح، جو سوال کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے نا الصبیح، اور جس کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے اس کی طرف اس میں سے ہوا ضمیر نکال کر لوٹا دیں گے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہوا ضمیر بن جائے گی اکلا فعل کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترکیب نمبر 3 بالکل ویسے ہی ہے، نعم ذہبا کس وقت کہ جب یہ جواب میں ہو، حل ذہبا شاہدن، کیا شاہد آیا ہے؟ تو اب بہت آسان ہے ترکیب، نعم حرف ایجاب اور ذہبا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے شاہد اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ترکیب نمبر 4 نعم دخلا، جب یہ حل دخلا جمیل کے جواب میں ہو، نعم حرف ایجاب داخلہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جمیل اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح سے 5ویں ترکیب ہے نعم وجبا، جب یہ حل وجب الوضوء کے جواب میں ہو، تو نعم حرف ایجاب اور وجبا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے الوضو، کیونکہ یہ سوال میں چھپا ہے الوضو، اس کی طرف ہم نے لوٹا دیا، یہ اس کا فاعل بن جائے گا، تو یہ اس کے اندر فاعل تھا، ٹھیک ہے نا، تو راجع بسوئے جمیل، راجع بسوئے الوضو اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح سے نعم خرجا، نعم جبکہ یہ حل خرجا رجل کے جواب میں ہو، تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نعم حرف ایجاب خرجا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے رجل اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ہمارا یہ پارٹ نمبر 11 جس میں ہم لوگ قاعدہ نمبر 8 کے تحت جو مشق ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اپنے